بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اگر آپ نے اپنے مقدر جگانے ہیں تو پھر 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، سنتوں کی پابندی، نوافل کی کثرت۔ نوافل کی کثرت سب کہتے ہیں لیکن نوافل چھوڑتے جاتے ہیں۔ سنتوں کی پابندی سب کہتے ہیں لیکن سنتیں چھوڑتے جاتے ہیں۔ نماز کی سنتیں تو سب سے اہم ہوتی ہیں، دوسری سنتیں بھی اہم ہیں، لیکن نماز پڑھنی، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا، رکوع سجود کرنا، یہ سب سے زیادہ سنت قومیت ہے۔ تو اگر آپ نے حقیقی صحت مند رہنا ہے تو آپ کو نقطے کی باتیں بتلا دیتا ہوں۔ حقیقی صحت مند کا راز کہ آپ فرائض کی پابندی کریں، باقاعدگی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، سنتوں کی پابندی کریں، نوافل کی کثرت کریں۔ یہ صحت مندانہ طریقے ہیں۔ اس سے جب آپ گھبرائیں گے، آپ کا پیٹ بڑھے گا، آپ کا جسم موٹا ہوگا۔ یہ جب آپ باقاعدگی سے کر لیں گے، دوسری بات آپ کو کہنے لگا ہوں، یہ حقیقی صحت کے بارے میں کہ اپنے زبان کو کنٹرول کر لو، لوگوں کو بدنام کرنا، لوگوں کو خراب کرنا، لوگوں کی حیثیت میں فرق ڈالنا، اپنے ذہن کے مطابق لوگوں کو سمجھنا، یہ چھوڑ دو اگر بیماریاں سے بچنا جائے۔ جو دوست یا آدمی یا عورت اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے تو پھر لوگوں کی باتیں کرنا چھوڑ دے، لوگوں کو خراب کرنا چھوڑ دے، اپنے رویے میں تبدیلی لائے، پھر دیکھنا وہ بیماریوں سے بچتا ہے کہ بیماریاں اس کے اوپر سوار ہوتی ہیں۔ آپ نے بیماریوں کو اپنے اوپر خود سوار کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ دوسروں کو خراب کرتے ہیں۔ جو آدمی دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا عادت ڈال لیتا ہے، وہ بیماریوں میں گھرا رہتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار اپناؤ، لوگوں کو اپنے رویے سے خراب کرنے سے باز آ جاؤ۔ نمبر 3، باقاعدگی سے ورزش کرو، پارک میں آؤ باقاعدگی سے۔ تو جو نماز بھی پڑھنی ہے وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نمبر 4، اپنی نیند پوری کرو۔ نمبر 5، اپنی خوراک کی طرف دھیان رکھو۔ یہ جو دیسی چیزیں ہیں نا ہمارے لیے، وہ سب سے بہتر ہے۔ ڈائریکٹ جو اللہ سے چیزیں آتی ہیں، فروٹ، سبزی، ان کو استعمال کرو۔ ڈرائی فروٹ، بادام سب سے اعلیٰ ہیں، سیب سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو یہ جب آپ باقاعدگی سے کریں گے، انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے بچ جائیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ تو دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھو۔ چھٹے نمبر پہ دعا کرو ان کے لیے کہ دوسرے کو خراب کرنے کی بجائے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو صحت تندرستی دے، اس کو خوشحال کر، اس کو رزق بھی دے۔ تو اللہ کے ناموں کا ورد بھی ساتھ ساتھ کرو، یا مالکو، یا مالکو، پھر خوشحال ہو جاؤ گے، جسمانی طور پر بھی
معاشی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور احترام، جب آپ ان چیزوں کی طرف خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی حقیقی صحت پائیں گے، بیماریوں سے بچ جائیں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ تو جس کی جتنی حیثیت ہے، اللہ نے والدین کی حیثیت کتنی رکھی ہوئی ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کا ادب و احترام، اس میں بھی اگر آپ کمی کریں گے تو بیماریوں کی طرف جائیں گے۔ ان ساری چیزوں کو جب آپ پابندی سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ صحت مند رہیں گے۔ تو الجھن، کوئی پریشانی جب آ جائے اس سے گھبراؤ مت، اس کا آمنا سامنا کرو، اللہ کی مہربانی سے پھر آپ تندرست اور توانا رہیں گے۔ تو اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو بیٹو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔